السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، جیسے ابھی امیر صاحب نے بتایا اور آپ سے درخواست کی کہ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ لگن اور محبت کا انداز آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ بس جس کو یہ محبت کا انداز جتنا مل گیا اتنا ہی اس کے لیے تو گدو کرنے میں اور اس کی لگن میں مصروف رہتا ہے۔ اصحاب رسول میں سے بھی کچھ اصحاب ایسے تھے جو ہر وقت آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ذخیرہ احادیث میں ان کا نام روشن ستاروں کی طرح نمایاں ہے۔ ان میں سے ایک صحابی خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چند اصحاب ہیں جن کے بارے میں آقا رحمت علیہ السلام نے بذات خود یہ کہا کہ انا احبک، کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ابو ذر غفاری کو بھی ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا ابا ذر انی احبک، اے ابو ذر مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک جملہ بہت دل کو لگا ایک بزرگ کا، وہ حیات ہے، باتوں باتوں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں، ابھی آپ نے تلاوت سنی، تلاوت کی ہر آیت نہیں بلکہ ہر لفظ اللہ کو پکارنے والا ایک انداز تھا۔ تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو انسان اپنے مرتبے کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں کہ میرا مقام کیا ہے اور میں جسے پکار رہا ہوں اس کا مقام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوٹا تو ہر وقت بڑے کو پکارتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی حاجات ہیں، اس لیے چھوٹا تو ہر وقت بڑے کو پکارتا رہتا ہے۔ ہمیں پکارنا ہی چاہیے، ہم اس کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اسے پکارا جائے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک علامت ہے، اس کے احسان کی، اس کے فضل کی ایک علامت ہے، لیکن زیادہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ جب بڑا کسی چھوٹے کو پکارے اور کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے ناطے سے جب کسی صحابی کو پکارتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ اعزاز بہت بڑا ہے۔ اور جب کبھی اللہ پکار لیں کسی بندے کو تو وہ اعزاز اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی گنوایا جاتا ہے کہ ایک بار سیدہ خدیجہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھی یا آئی تھی کہ جبریل امین کا نزول ہوا، وہ تشریف لائے، اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ سے کہیں
کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے. تو اب رب کائنات اگر کسی کو سلام کہے تو یہ تو اعزاز اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ دونوں کیفیات ہمیں مختلف اصحاب میں ملتی ہیں. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعریفات میں وہ بات زیادہ پسند کی جاتی ہے کہ جس کا حوالہ یا رسول اللہ کی طرف سے ملے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کسی بات کی تائید مل رہی ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے تھے جو بڑے بے تکلف ہو کر آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی پوری تشفی کرتے ہوئے یعنی پورے کھلے دل سے ان کے جواب دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے. تو آج کی یہ نشست ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کبھی گزری ہو، لیکن ہم اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہر سوال نادر تھا اور ہر جواب انمول، وہ بھی بالکل ناقابل فراموش. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، قلت یا رسول اللہ ما کان صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ یعنی یہ تو سن رکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا کیے، ہم بھی سورہ والتین کے آخر میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم سورۃ الاعلیٰ کے اختتام میں پڑھتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ. پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کس طرح کے تھے؟ آپ نے فرمایا قال کانت امثالا، کہ وہ سب مثالوں سے یا حکمت بھری باتوں سے بھرے ہوئے تھے. میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوگا کہ عربی زبان میں مثل، جسے ہم اردو زبان میں ضرب المثل کہتے ہیں بعض اوقات، مثل جو ہے کسی بھی حکمت والی بات کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسی حکمت کی بات جسے مختلف اوقات میں بیان کیا جاتا رہا ہو اور بیان کیا جائے تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. تو کانت امثالا یعنی حکمت کی باتوں سے بھرا ہوا تھا وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چند ایک حکمت کی باتیں باقاعدہ کوٹ کی، جسے کہتے ہیں نا کہ انورٹڈ کاماز میں، جیسے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیفہ ابراہیم کھول دیا گیا اور آپ کے دل و دماغ میں اس صحیفہ ابراہیم کی عبارت کو باقاعدہ پڑھ کے سنا دیا گیا، ترجمہ کر کے. تو آپ نے وہ پھر بیان کیا. یہاں ایک چھوٹی سی بات اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے تو ہماری تفسیروں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے. اور اسرائیلی روایات کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مانو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اسرائیلی روایت ہے. لیکن وہ اسرائیلی روایت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہوں تو گویا اس کی تصدیق اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اب وہ صحیفہ ابراہیم کی عبارت نہ رہی بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کردہ حکم ہو گیا. ایسی حکمت کہ جسے اختیار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے مفید رہا اور رہے گا. تو فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس میں سے ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی، ایھا الملک
المسلط، المبتلا، المغرور، تین الگ الگ لفظ ہیں، اگرچہ میں نے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایھا الملک، اے بادشاہ، اے حکمران، المسلط، جو مسلط کیا گیا ہے، اردو والا لفظ ہے، کسی علاقے پہ، کسی قوم پہ۔ المبتلا، جسے آزمایا گیا ہے، ابتلا عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ المغرور، دھوکے میں پڑا ہوا۔ اسی لیے دنیا کی زندگی کو وہ غرور کی زندگی کہا جاتا ہے، حیات الغرور۔ المغرور، دھوکے میں پڑا ہوا۔ اس لیے دھوکے میں پڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حکمران ہو الا ماشاء اللہ، اکثر حکمران یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہیں، اس کے بعد کوئی اور ہمیں ہٹا نہیں سکتا، ہماری حکومت ہمیشہ قائم دائم ہوگی، اور ہم نے جو کہا وہ حرف آخر ہے، قانون اٹل ہے، ہماری مخالفت کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ ہم بڑی شے ہیں، لیکن جب وہ مرتا ہے تو بڑے بڑے حکمران وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ وہ کوئی بڑی شے نہیں تھی، وہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہی تھے، اور جب ان کا اجل کا وقت آیا تو وہ اسی طرح زیر زمین چلے گئے جس طرح باقی لوگ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انی لم ابعثک لتجمع الدنیا بعدها علی بعض، اے حکمران، میں نے تجھے اس لیے حکمران نہیں بنایا تھا کہ تو زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرتا رہے۔ تجمع دنیا بعدها علی بعض، کہ جو دنیا حاصل ہوئی، مال و متاع حاصل ہوا، پھر مزید، پھر مزید، پھر مزید، جیسے ہم آج کے حکمرانوں کا رویہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اس قدر زیادہ سرمایہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے جو زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور ان جیسے اور کئی لوگ، ان کا ذکر کیا گیا کہ اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے خرچ کرنا شروع کر دیں، روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے خرچ کرنا شروع کر دیں، تو آئندہ جو ہے یہ کئی سو سال تک اپنے اسی خزانے کو استعمال کر سکتے ہیں، کئی سو سال تک۔ اس کا مطلب کہ کمی کا کوئی خدشہ تو نہیں ہے، لیکن منہ ہے کہ کھلا ہی کھلا ہے، لوٹنے پر سب تیار ہیں۔ اور یہ صرف آج کا رویہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہارون اور حامان اور قارون کا یہی رویہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے کے لیے تو دنیا میں حکمران نہیں بنایا تھا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، میں نے تو تجھے اس لیے حکمران بنایا تھا کہ کسی مظلوم کو پکارنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کی پکار مجھ تک نہ آنے دے، پہلے ہی اس کی پکار کی دادرسی کر دی جائے، اس کا جواب، اس کا جو سوال ہے، اس کی جو مشکل ہے وہ حل کر دی جائے۔ فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، کیونکہ میں مظلوم کی پکار کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ پکارنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ اپنی جگہ قائم دائم ہے، اس لیے وہ تمام دنیا کے مظلوم جن کی دادرسی ابھی تک نہیں ہو رہی اور وہ پکار رہے تھے یا پکار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن نہیں رہا، وہ سمیع و خبیر ہے، اللہ جانتا نہیں ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ لیکن دنیا ہے، دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، تو اس نے ان کی دادرسی کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وقت متعین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت ہو جائے گا، کسی کو اسی دنیا میں ہی اس کی پکار کا جواب مل جائے گا،
اور اگر کسی کو نہ بھی مل سکا تو روز محشر تو تمام مظلوموں کی جو مظلومیت ہے اس کو عدل کی بنیاد پر اللہ رب العزت ضرور پورا کریں گے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو پکارتا ہے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کی بنیاد پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لازماً پہنچتا ہے۔ اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کبھی فوراً دادرسی کر دیتا ہے اس کی، یا کچھ دیر کے لیے بعض اوقات معطل کیا جاتا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ میں نے اسی مجلس میں کئی سال پہلے ایک بات بیان کی تھی کہ کچھ سال پہلے رمضان میں ہم ٹنچ بھاٹے میں نا فجر کے بعد درس قرآن کے لیے جایا کرتے تھے، تو میرے پاس وہ ٹیکسی والا سحری کے وقت ہی آ جاتا، پھر وہاں جا کے نماز پڑھتے، درس ہوتا۔ تو 30 دن اسی طرح سفر آنا جانا رہا۔ تو اس ڈرائیور نے ایک روز مجھ سے کہا کمیٹی چوک کے قریب سے گزرتے ہوئے کہ سر، کل یہاں پر ایک مظلوم وہ مار دیا گیا۔ مظلوم کیا تھا؟ ایک ریڑھی والا بزرگ، کوئی ریڑھی والا عام کچھ چیزیں بیچ رہا ہوگا، تو اس کو کسی پولیس والے نے تھپڑ مارا اور گالیاں بھی دی اور کہا کہ اپنی ریڑھی یہاں سے ہٹا لو۔ پولیس والے نے جب تھپڑ مارا اور گالیاں دی تو اسی لمحے پولیس والا زمین پر گر پڑا، جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہے۔ لوگ اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جناب اس کا تو اتنے منٹ پہلے انتقال ہو چکا ہے، زمین پر گرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن گرا کس کیفیت میں، سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ ادھر دنیا کے ایک شخص نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ میں بڑی طاقت رکھتا ہوں، اور اس نے ایک کمزور بابا کو تھپڑ مارا، گالی دی، تو اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ ہے اس نے بھی فوراً ہی ایک تھپڑ رسید کیا ہوگا اسے، اور اسی لمحے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا صبر وہ اپنے ظرف کے مطابق، تو وہ 40,000 مظلوم فلسطینیوں کی شہادت پر بھی ابھی تک دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس دیکھنے میں وہ تمام مجاہدین جو پتھروں سے لڑ رہے ہیں، جو غلیل سے لڑ رہے ہیں، جو ڈنڈے لاٹھیوں سے لڑ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور پھر جو مارنے والے، ظلم کرنے والے اسرائیل اور ان کے ساتھی اور ان کی مدد فراہم کرنے والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں اپنے اپنے درجے میں لکھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کا غضب حرکت میں آ جائے اور اس کا جواب دے دے۔ اس لیے آپ کی مجلس میں یہ بات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر وقت حاضر و ناظر محسوس کریں۔ وہ بالکل زندہ، قائم دائم، سننے دیکھنے والی ذات ہے۔ وہ دنیا کے ہر معمولی سے معمولی معاملے کو باقاعدہ دیکھ رہی ہے، فیصلے وہ اپنے انداز میں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے عدل پر کبھی انگلی نہ اٹھائی جائے، کبھی سوال نہ اٹھایا جائے۔ اللہ کا عدل بالکل 100% ہونے والا ہے اور ہوگا، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم سے بھی تو چھوٹے موٹے ظلم ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی موٹی کوتاہی ہم سے بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی نہ کوئی خناس دماغ میں داخل ہو کر یہ ہمارے ذہنوں میں بھی ڈال دیتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں یا تم بڑی شے ہو۔ تو اس غرور سے اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے استعمال میں پوری احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کی معمولی لغزش اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آ جائے، یا زبان کی یا ہاتھ کی معمولی سی غلطی
وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو جائے اور اس کی بے آواز لاٹھی اچانک آواز دینا شروع کر دے. تو اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر مزید سوال کرتے ہیں اور رسول اللہ کا بیان جاری ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید پیچھے ہے وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ، کہ جو عقل مند ہے اگر وہ واقعی اپنی عقل رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ مغلوب نہیں ہوا کسی اور وجہ سے، تو اسے اپنا وقت ان 4 کاموں میں صرف کرنا چاہیے. پھر آپ علیہ السلام نے وہ 4 کام گنوائے. ہر کام بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے اور نقطے کی صورت میں بیان کر کے ہمیں توجہ دلائی گئی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، کہ وقت کا کچھ حصہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مصروف رکھنا چاہیے. مناجات کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا، ایسی بات کہنا کہ آپ نے کہی اور پڑوسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا کہا. جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا جس تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں بس اس تک بات پہنچ جائے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص بہت ہی آہستہ طریقے سے ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے، آس پاس کے لوگ دیکھ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ کیفیت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا دل دماغ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہو، اللہ سے نہ کر رہا ہو تو کسی اور سے کر رہا ہو. جو اس کا خیال ہے، جو اس کی سوچ ہے، یہ بھی مناجات کا ایک حصہ ہے. اور اللہ رب العزت نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں 24 گھنٹے میں نمازوں کے اوقات اسی وجہ سے ہمیں عطا کیے ہیں کیونکہ نماز میں مکمل مناجات کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے. وہ جو بات کرتا ہے نا، وہ براہ راست اللہ سے بات کی جاتی ہے اور ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا بات کہی ہے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے یہ مناجات کی بہت خوبصورت شکل ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نمازوں کی حفاظت، نمازوں کا اہتمام، اس کا خصوصی ذکر فرمایا اور توجہ دلائی. جتنے بھی اچھے دیندار گھرانے ہیں ان کے ماں باپ اپنے بچوں کی ہمیشہ اسی اعتبار سے نگرانی کرتے رہے اور یہ سلسلہ یقیناً ایسا ہی چلنا چاہیے. کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت ہوا اور ماں اور باپ کی طرف سے آواز نہ لگی ہو کہ چلو بچوں اٹھو نماز پڑھ لو. نماز کا وقت گزر رہا ہے، تمہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے نماز. اور نماز ایک ایسا، میں نے ذکر کیا تھا، دوبارہ یاد کروا رہا ہوں، نماز ایک ایسی مناجات ہے جس کی عملی شکل آپ کا موبائل بتاتا ہے. موبائل آج کا جو ٹیلی فون ہے نا، یہ اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے. پرانے ٹیلی فون وہ اس طرح نہیں جواب دے سکتے. موبائل آپ کا کیا کرتا ہے، گھنٹی لگی یا آواز سنائی دی تو فوراً آپ نے توجہ کی اور اپنی طرف سے ایک میسج ریکارڈ کروا دیا، چاہے وہ تحریری میسج تھا یا آواز وائس میسج آپ نے ریکارڈ کروا دیا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وائس میسج جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. 1-2 لمحوں کے بعد پھر گھنٹی بجتی ہے معمولی سی اور آپ نشان دیکھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا میسج پہنچ گیا اور اس کی طرف سے جواب بھی آ گیا. آپ نے جو پیغام دیا کہ کل فلاں جگہ پہنچ جانا، یہ کام کر لینا،
تو وہ فوراً پڑھ کے جواب دے دیتا ہے اور اسی موبائل میں آپ کا جواب آ جاتا ہے۔ نماز بالکل ایسی ہی عبادت مجھے لگتی ہے۔ اکثر میں نے اس پر سوچا تو بالکل یہی کیفیت اپنے اندر محسوس کی۔ جب آپ قیام کرنے کے بعد رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے، ہر خطا سے، اور وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ کی تعریف آپ نے کی، اور جیسے ہی آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ کی اپنی زبان سے وہ وائس میسج مل جاتا ہے، اور اس لفظ پر غور کیجئے، آپ خود فرما رہے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی آواز آپ کے منہ سے ادا کی جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر یہ جملہ آپ کا ہوتا تو اس کی بناوٹ کچھ اور ہو جاتی۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، سمع اللہ، سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لمن حمدہ، اس کی تعریف کو کہ جس نے ابھی اس کی تعریف بیان کی ہے۔ ادھر آپ نے کہا کہ اللہ تو بڑا پاک ہے، اور اس نے فوراً جواب دے دیا کہ ہم نے تمہاری بات کو سن لیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو اس سے خوبصورت مناجات آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز جو عمل ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں میں اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں۔ تو اپنے زندگی کا یہ وقت مناجات کے لیے مخصوص کر لیجیے۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے ٹیلی فونک رابطہ میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ اس رابطے کو جتنا اچھا بنائیں گے اتنا مزہ آئے گا، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت شامل ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے، رسول اللہ فرماتے ہیں وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، اور ایک گھڑی ایسی ہونی چاہیے، یعنی 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا، اپنے دل کا محاسبہ کرے، احتساب کرے، اپنے آپ سے خود ہی پوچھے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا۔ یہ محاسبہ ہے، ہر شخص اپنے آپ سے خود پوچھے، کسی اور کو نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے پورے دن کا حساب لگا لیا جائے کہ آج پورا دن میں نے کیا کچھ کیا، اور آج کی ساری شب میں نے کس انداز میں گزاری۔ تو جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جہاں کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ محاسبہ نفس ہے، اور ہر ایک مومن کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ کام اگرچہ علماء کا ہے، دانشوروں کا ہے، اہل علم کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دے رکھا ہے، جو دل دے رکھا ہے، اس میں ہر سطح کا انسان شامل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک سطح کا انسان اپنے اپنے علم، اپنی اپنی کیفیت کے مطابق جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صنعت، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اس پر غور کریں، اللہ کی مخلوق پر غور کریں۔ جتنا اللہ کی مخلوق پر غور کریں گے ایمان اتنا بڑھے گا، جتنا ایمان بڑھے گا انسان کے عمل میں اتنی ہی بہتری آنا شروع ہو جائے گا، اس کا کردار اتنا ہی زیادہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی مخلوق پر غور کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق پر غور کریں گے تو واقعی عجیب و غریب قسم کی حکمتیں اس میں نظر آئیں گی۔ غور کرنے کے اسباب بھی مختلف ہو سکتے ہیں، وسائل بھی مختلف ہو سکتے ہیں، موقع بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ
کافی سال پہلے 1984 کی بات ہے، سوڈان میں گئے، وہاں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے. تو ایک روز ایک رشین جو پروفیسر تھا وہ ہمیں آوازوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، کچھ سکھانا چاہتا تھا. اس نے ایک مشین رکھی ہوئی تھی کمرے میں، ہال کچھ تمام باقی اسٹوڈنٹس موجود تھے. تو اس نے اس کا ایک بٹن آن کیا اور ایک سیٹی نما آواز نکلنا شروع ہو گئی. کچھ دیر کے بعد اس نے اس کا والیوم بڑھا دیا، ہمارے کانوں میں درد ہونے لگا. اس نے آواز اور تیز کر دی، ہمارا سر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھٹ جائے گا. تو پروفیسر نے پوچھا، اب تم جس کیفیت میں ہو اس وقت، میں اگر یہ بتاؤں کہ اس آواز کا میٹر وہ 500 جو ہے وہ کوئی ڈگری میں آتا ہے، تو میں اب اس کو بڑھانے لگا ہوں، تو ہوشیار رہنا. اور اس نے اس میٹر کو اچانک 5000 پاور پر پہنچا دیا اور پورے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا، آواز مکمل ختم ہو گئی. تو ہم سب حیران، بالکل صحیح سلامت سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، سر آواز تو ختم ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ آواز ختم نہیں ہوئی، صرف آپ کی رینج سے باہر نکل گئی ہے. اب یہ آواز بہت سارے کیڑے مکوڑوں کو پریشان کر رہی ہوگی، بہت سارے جانور اس سے پریشانی میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ یہ آوازیں وہ سن رہے ہیں. انسان کی قوت سماعت اس کا ایک درجہ ہے، وہاں تک یہ سن سکتا ہے. اس سے زیادہ آواز بن جائے تو پھر انسان سن نہیں سکتا، لیکن وہ آواز موجود ہے. روشنی کی بھی یہی صورتحال ہے. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کمرے میں لائٹس جل رہی ہیں. لائٹس کو دیکھنا شروع کر دیں تو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ بلب جل رہے ہیں یا کوئی ٹیوب لائٹ ہوگی، لیکن ایسا نہیں. اگر یہ بند بھی ہو جائیں تو آپ کا یہ ہال ایک ایسی روشنی میں مبتلا ہے جو مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. بہت ہی تیز، ایک مستقل رہنے والی روشنی. اور بہت سارے سائنسدان وہ باقاعدہ اس کو جانتے ہیں اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں. اسلام آباد ہی میں پنڈی کی، بلکہ پنڈی میں رہتے ہیں ہمارے ایک بڑے بزرگ ڈاکٹر انعام الرحمن، ان کا نام ہے، ایٹامک انرجی کے اولین سائنسدانوں میں سے ایک. انہوں نے یہ بات کئی بار بتائی. اس نے کہا کہ صرف 1 مربع میٹر زمین کا ٹکڑا ہے نا، اس مربع میٹر میں اتنی زیادہ روشنی کی شعاعیں موجود ہیں کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. کئی خرب شعاعیں 1 مربع میٹر کے اندر موجود ہیں، اور وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ زمین کی آر پار، یعنی زمین کی اوپر والی سطح سے لے کر زمین کے نیچے والی آخری جو پورا ایک گیند ہے بہت بڑا، ہزاروں کلومیٹرز پر مشتمل، یہ اس کی آر پار ہو رہی ہے مستقل. گویا کہ لائٹس کا ایک ایسا جنگل ہے جس میں اس کائنات میں ہر وقت دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر یہ شعاعیں مستقل حرکت کر رہی ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اس لیے ہماری زندگی ایک بالکل سموتھ انداز میں چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لائٹ جلائی تو روشنی ہو گئی، لائٹ بجھائی تو اندھیرا ہو گیا. اللہ کی کائنات اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی اللہ کی کائنات میں جتنا غور کیا جائے، جتنا بندے کا علم ہوگا، جتنا وہ گہرائی سے اس پر غور کرے گا، تو اللہ کی حکمتیں اور اس کی قدرتیں اتنی ہی زیادہ اس پر آشکار ہوں. وہ جسے ایک عام سی چیز سمجھتا ہے، جب وہ اس کی گہرائی میں اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک نئی دنیا ہے اس کے اندر آباد. تو یہ باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تمام لوگوں کو سکھایا گیا. یونیورسٹیوں میں یہ بات پروفیسروں کو، استادوں کو جاننی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پر غور کرنا یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت اتنی بڑی ہے کہ اس کے تمام شعبے، ان میں سے ایک ایک چیز کو بھی پورے طریقے سے مکمل نہیں کر سکتے.
اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ کرو. مسلمان اس وقت یہ نہیں کر رہے سوائے چند لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دے رکھی ہے. لیکن بحیثیت ملک اور قوم اور پالیسی اور اداروں کے ہم مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. اس کا بڑا بین ثبوت ہے واضح، کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہماری جیب میں جتنے بھی آلات موجود ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ آلات ہم نے ایجاد نہیں کیے، ہم نے دریافت نہیں کی ہے، ہم نے اس میں ترقی نہیں کی، بس خرید لیے ہیں ادھر ادھر کی مختلف قوموں سے. وہ تحقیق کرتے ہیں، استعمال ہم کرتے ہیں. جبکہ تحقیق کرنا اللہ کی صنعت پر، اللہ کی مخلوق پر، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس لیے میں تمام پروفیسر سے، یونیورسٹیوں کے جو لوگ ہیں اور دیگر دانشوروں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ محض کسی چیز کا استعمال کرنا، اگرچہ یہ بھی ایک فن ہے، ہم یہ بھی بہت اچھا نہیں جانتے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا فن نہیں ہے. بنائی کسی اور نے ہے، تحقیق کسی اور نے ہے، ایجاد کسی اور نے کی ہے، تو ہم تو یوزرز ہیں اس کے. جبکہ مسلمان کو ایجاد کرنے والا اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے، صحف ابراہیم میں یہ لکھا گیا ہے. تو اللہ کی مخلوق پر غور کرنا اور پھر اس کی بنیاد پر اس کی تعریف کرنا، اس کی قدرت کا اظہار کرنا اور اس کی مدح کرنا، یہ اس عبادت کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کی جو بھی سطح ہے، آپ کا جو بھی علمی مقام ہے، اس کے مطابق اس عبادت میں ضرور اپنے آپ کو مصروف رکھیے. اور اس میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے. ایک بندہ جس درجے میں ہے اسی درجے میں ہی غور و فکر کر سکتا ہے. اس کا درجہ بڑھ جائے گا، غور و فکر کا دائرہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کے پاس زیادہ بہتر معلومات آنا شروع ہو جائیں گی. اس اعتبار سے اپنے اللہ کو اصل میں یاد ہی کرنا ہے، کسی بہانے سے یاد کرو. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا ایک وقت یا وقت کا ایک حصہ اس کام میں مصروف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صنعت، اللہ کی مخلوق، اس پر غور کریں. وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، اور ایک حصہ ہمارے وقت کا وہ کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس میں صرف کرنا چاہیے. آپ دیکھیے وقت کے 4 حصے کیے گئے، اس میں سے ایک حصہ کھانے پینے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ بتا رہے ہیں. باقی 3 حصے جو ہیں 24 گھنٹے میں سے آپ اس کا تیسرا حصہ جو ہے نا، وہ بلکہ چوتھا حصہ وہ اس کھانے پینے کے اندر مصروف رکھیں، جبکہ باقی سارا کا سارا وقت دیگر چیزوں میں مصروف ہونا چاہیے. ہم اپنے زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو ہمارے ہاں تقریباً ایک بڑا حصہ، اس 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے بڑا حصہ صرف کھانے پینے میں یا کھانے پینے کے وسائل جمع کرنے میں لگ جاتا ہے. وہ جو مناجات کی بات آتی ہے، بمشکل 1-8 گھنٹہ اس میں صرف ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق پر غور کرنا، یہ تو مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملتا. اپنے دل کا محاسبہ کرنا، اس میں بھی بعض اوقات مہینے گزر جاتے ہیں اور انسان کو اس بات کی فرصت نہیں ملتی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. بس ایک آدھ بات آپ کو میں اور بتاتا ہوں، اور پھر ہم اس مختصر جو یہ سوالات تو کافی ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ آپ کی مجلس میں مکمل کرتے ہیں. یہ جو ابھی آپ کے سامنے عبارت آئی ہے، بڑی خوبصورت عبارت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، کہ عقل مند جو آدمی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو دیکھنے والا، اپنے زمانے کو جاننے والا، اپنے زمانے پر غور کرنے والا ہو.
بصیر کا جو لفظ ہے ہم لوگ اردو میں بصارت کا لفظ اسی سے اختیار کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، لیکن بصارت کا ہم ایک عام معنی نظر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بصارت اس کی کمزور ہو گئی، آنکھیں دیکھنا کمزور ہو گئی ہے، چلو اینک لگا لو، اور بہت سارے اینک کی دکانوں کے اوپر بصارت، مرکز بصارت بھی لکھا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے، وہ ہے بصیرت، وہ یہاں استعمال کیا گیا ہے، ان یکون بصیرا بزمانے۔ بصیر کا معنی ہے صرف دیکھنے والا نہیں، بلکہ اس پر غور کرتے ہوئے اس کو سمجھنے والا، حالات کیا ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس اعتبار سے سوچنے اور فکر کرنے کے انداز کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ باقاعدہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو حالات کا جائزہ لینا یا زمانے کی خبر رکھنا، اس پر جب ہم غور کریں تو ہم میں سے بیشتر لوگوں کا زیادہ سے زیادہ غور کرنے کا یا خبر معلوم کرنے کا وہ یہی انداز ہے کہ چلو سیاست میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی خبریں کیا ہو رہی ہیں، کہیں کوئی حادثہ کیا ہو گیا، کہیں کوئی نئی چیز کیوں بن گئی۔ تو یہ اس کو ہم خبرنامے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حالات کے بارے میں جاننے کا ایک آلہ ہے یا ذریعہ ہے، جبکہ آج ہی میں نے یہ بات اپنی مسجد میں بحریہ یونیورسٹی کے اساتذہ کو بتائی کہ جناب یہ تو آپ کے اپنے شعبوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، آپ اپنے شعبوں میں اپنے طلباء کو جو چیزیں پڑھاتے ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک استاد صرف ایک آدھ کتاب پڑھ کے کلاس میں نہ چلا جائے، اسے اپنے زمانے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اس شعبے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا والے کس مقام تک پہنچے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو ہر ایک شعبہ باقاعدہ اس کا پابند بنایا گیا کہ وہ اپنے زمانے کو دیکھنے والا ہو اور اسے جاننا چاہیے کہ آج کا زمانہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ کچھ لوگ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے یہاں بھی موجود ہوں گے، یا کم از کم مریض تو ہر ایک موجود ہے یہاں پر جو تجربہ کر چکا ہے۔ ہم نے اس کو بھی ذرا معمولی سا وقت دیں تو پتہ چل جائے گا کہ بیشتر ڈاکٹرز، میڈیکل سائنس کالجز ہمارے ہاں، یونیورسٹیاں میڈیکل سائنس میں پسماندہ مستقل کیوں ہو رہے ہیں، بیکورڈ کیوں جا رہے ہیں، ناکامی کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو شخص بھی اس میڈیکل سائنس کے میدان میں اترا ہے، اس نے اپنے تعلیم کے دوران میں جتنا کچھ سیکھا، سیکھنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی، اس نے کوئی کتاب کھول کے نہیں دیکھنی، کوئی تحقیق، کوئی رسالہ، کوئی آرٹیکل پڑھ کے نہیں دیکھنا کہ دنیا والے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے ہر بچہ، ہر بندہ جو باہر سے کسی ملک سے ہو کے واپس پلٹتا ہے تو یہ کہتا ہوا دکھائی ضرور دیتا ہے کہ وہاں کوئی بھی مریض کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ باقاعدہ کسی ہاسپٹل میں نہ جائے، جب تک اس کا باقاعدہ چیک اپ نہ کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کی دوا دی جاتی ہے۔ اور اس دوا دینے میں بھی جو ڈاکٹر ہے وہ میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ اس کو اینٹی بائیوٹک نہ دی جائے، اور اگر کوئی بچہ ہے تو وہ تو بالکل ہی اس سے بالکل محروم ہوتا ہے اور قطعی حرام کام سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو اینٹی بائیوٹک دے دیں۔ اور ہمارے یہاں ہزاروں ڈاکٹرز اور ہزاروں ہاسپٹل، 2 سال کا بچہ بھی گیا ہے تو فوراً ہائی ڈوز جو ہے وہ باقاعدہ ان کو دے دی جاتی ہے، ہائی پوٹینسی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے زمانے کو نہیں دیکھا، میڈیکل سائنس میں کیا ہو رہا ہے ہم نے نہیں سنا، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اب آہستہ آہستہ انگڑائی لے رہے ہیں کچھ لوگ، اور اس انداز میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے راستے کھل رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ زمانہ تو گزر چکا جب یہ اس طرح کی دوائیں دیا کرتے تھے اور اس طرح کا علاج، طریقہ علاج ہوا کرتا تھا، اب تو زمانہ واپسی اختیار کر رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ مغرب سے پہلے
ان کے ہاں موجود تھے چوہان صاحب کے ہاں، تو جملہ چلا کہ جناب ہمیں پہلے منع کیا گیا کہ دیسی گھی استعمال مت کرو، دودھ استعمال مت کرو، اس سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ ڈالڈا گھی اس کو استعمال کرو، پھر بدل ہوا کہ آئل استعمال ہونا چاہیے، اب یہ بدل گیا ہے، اب پھر دوبارہ ریورس ہو رہی ہے کہانی، اور لوگ پھر واپس جا رہے ہیں کہ جو نیچر نے ہمیں سکھایا ہے، جو عطا کیا ہے، اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے تو بہتری ہوگی۔ تو جتنا ہم ان چیزوں پر غور کریں گے، اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو یہ فطرت ہمیں خود بتائے گی کہ واپس آ جاؤ، اور ہمیں سیدھے راستے پر لے جائے گی۔ تو یہ جو بصیراً بے زمانے ہی، اس کا تعلق ہر شعبے سے ہے، ہر شعبے سے، ہر شعبے سے۔ دیکھیے آپ کی جماعت نے اس درس کو ریکارڈ کرنے کے لیے پہلے ایک کیمرہ استعمال کیا، پھر ذرا اس سے بہتر کیمرہ استعمال کیا، اب زیادہ بہتر کیمرہ استعمال کیا، لیکن یہ تینوں کیمرے ہمارے ملک میں نہیں بنے، یہ کہیں اور ہی اس کی ایجاد ہو رہی ہے، کہیں اور ہی سے اس کے تجربے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ابھی تک یوزرز ہیں، اور ابھی بھی ہم صحیح معلومات نہیں حاصل کر سکے کہ جناب اس سے زیادہ بہتر بھی طریقے دنیا میں موجود ہیں اپنی بات پہنچانے کے، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے، اور بھی کئی وسیلے ہیں۔ بصیرم بزمانہ مقبلاً علی شأنہ، یہ اسی کی تفسیر ہے کہ زمانے کا پتہ چل جائے، پھر اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ زمانے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے خود اسی طرح کا یا اس سے بہتر عمل کیا جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ اور پھر فرمایا وحافظاً للسانہ، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ سارے سائنس ٹیکنالوجی کے اشارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی قدریں، انسانیت کی باتیں وہ بھی ساتھ ہی شامل کی جا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا، لیکن ذرا اپنی زبان کا لحاظ بھی کرنا، کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کے بارے میں تہمت لگا دینا، گالی دے دینا، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دینا، یا اس طرح کی اور بہت ساری باتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور بے ساختہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان کی لغزشوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، زیادہ بڑی تعداد جہنم میں اسی زبان کی لغزش کی وجہ سے تو جائیں گے۔ ایک بڑی تعداد دنیا کی انسانوں میں سے وہ ہوگی کہ جس کی زبان نے کچھ نہ کچھ غلط کہا، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور زبان کی حفاظت کرنا یہ ایک ایسی عادت ہے جو بچپن سے ہی انسانوں کے ساتھ چلتی ہے۔ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بولنے کے انداز، ان کے طریقے گفتگو، اس ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے قدم قدم پر روکتے رہتے ہیں، ٹوکتے رہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ماں باپ کو ٹوکنا روکنا نہیں چاہیے، حالانکہ یہ قطعاً غیر فطری طریقہ ہے۔ جو غلط بات ہے، اس غلط بات کے بارے میں کون بتائے گا؟ جو زیادہ تجربہ رکھتا ہے وہ بتائے گا۔ کوئی بچہ جو ہے وہ زہر کی بوتل اٹھا کے منہ میں ڈال لے، اور اس کا باپ دیکھتا رہے یا ماں دیکھتی رہے، اور کوئی شخص یہ کیا کہہ سکتا ہے کہ ماں اور باپ نے وہ اچھا کام کیا؟ سب لوگ طعنہ دیں گے اس کے ماں اور باپ کو کہ جب تمہیں پتا تھا یہ زہر ہے، بچے کو پتا نہیں تھا، تو تمہیں منع کرنا چاہیے تھا نا۔ تو بچے باقاعدہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ماں باپ کو اسے باقاعدہ آبزرو کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور باقاعدہ ٹوکنا چاہیے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے والد صاحب نے گھر میں تمام بچوں کو کچھ جو بنیادی عادات تھیں ان کی اصلاح کرنے کی جو کوشش کی، اس میں سے کچھ باتیں ہماری گھٹی کا حصہ بن چکی ہیں۔ کبھی بھی کوئی بڑا ہو اور اس نے کوئی بات کہی تو اس کی حمایت کرتے ہوئے یا اس کے بارے میں کوئی جواب دیتے وقت کہ میں ایگری ہوں اس بات سے، کبھی ہم
یہ آواز اپنے منہ سے نہیں نکالتے کہ ہاں امی آپ نے صحیح کہا ہے، ہاں ابو آپ نے صحیح کہا ہے۔ جی کے بغیر زبان نہیں ہلتی تھی، ادھر کسی کے منہ سے ہاں نکلا تو فوراً ادھر سے ڈانٹ آ گئی کہ یہاں کیا ہوتا ہے، بچے تمہیں ادب کا نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کس سے بات کر رہے ہو، ہاں کون ہوتا ہے، تو جی کی آواز نکلنا۔ کبھی ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا، اب ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، کہ کوئی نسبتاً بڑا بچہ، باشعور بچہ، وہ کسی کے کمرے میں گیا ہے اور بغیر نوک کے وہ کمرے میں چلا گیا ہے، بغیر نوک دیے، بغیر اجازت حاصل کیے وہ کسی کے کمرے میں جانا، یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ عادت نہیں تھی۔ کسی کے گھر میں جانا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست منع کر دیا نا کہ جب آپ کسی کے گھر میں جانا چاہیں آواز دو، 3 دفعہ آواز دو، اور اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو بغیر ناراض ہوئے واپس پلٹ جاؤ، بغیر ناراض ہوئے۔ اور اگر ہم 3 دفعہ آواز دیں اور اندر سے ایک مثبت جواب نہ ملے تو ہم تو باقاعدہ اس کا جو ہے نا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی سال تک اس کے تانے ملتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے گھر آئے تھے، آپ نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ تو یہ بنیادی آداب ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کی طرف منتقل کرے، یہ خیر اسی طریقے سے منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلام ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، صحف صحیفہ ابراہیم میں یہ لکھا تھا، من حسب کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنی، جس نے اپنے کلام کا محاسبہ کیا تو اس کی باتیں کم ہو جائیں گی، یعنی جس نے اپنے عمل کا جائزہ لیا اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کا محاسبہ کیا، اس کا جائزہ لیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا میں خود اس پر عمل بھی کرتا ہوں، اگر وہ اس کا موازنہ کرے گا تو اس کی باتیں کم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا عمل قدم قدم پر روکے گا اسے کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی تو آپ نے خود عمل نہیں کیا، پہلے عمل کر کے اس بات کا جو نا وہ اذن لے لو، اجازت لے لو کہ ہاں اب تم یہ بات کہہ سکتے ہو، اب آپ کو یہ بات کہنے کی اجازت ہے۔ گویا کہ میرا عمل وہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، اگر میرا عمل اس کی مخالفت کر رہا ہے تو مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں دوسروں کو تلقین کروں یا اس کو واضح و نصیحت کروں۔ اس لیے سب سے زیادہ مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، جب آپ مجھے یہاں بٹھا دیتے ہیں نا تو سب سے زیادہ مشکل مجھے اپنے اندر سے محسوس ہوتی ہے کہ جناب یہ واضح و نصیحت، یہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، یہ تو سب سے پہلے آپ کو مخاطب کر رہا ہے، تو اس لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ نہ کہی جائے۔ بس اللہ سے خاص دعا کریں میرے لیے بھی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اللہ کے رسول سے پہلے جن انبیاء نے جو باتیں بتائیں اور جو ہم نے سنی اور سنائی ہے، ہمیں اس کا بعمل انسان بنا دے اور اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔